في صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ میں آپ سے سورۃ البقرہ کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا، اس کی اہمیت کے بارے میں۔ کوئی بھی اگر قرآن کا سیریسلی مطالعہ کر رہا ہو تو اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں پورے قرآن کا خلاصہ ڈالا ہوا ہے اور اس کے کئی فائدے ہیں۔ یعنی یہ سب آبویسلی قرآن کی سب سے بڑی صورتوں میں شمار ہوتی ہے، سب سے بڑی صورت ہے اور فاتحہ کے فوراً بعد ہے۔ اس کا بھی ایک تناسب ہے، یعنی اس کا ایک تعلق ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، خاص کر فاتحہ کے جو آخری حصہ ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، لیکن آج میرا مقصد یہ ہوگا کہ آپ سورۃ البقرہ کے بارے میں کچھ اوور ویو، کچھ اجمالی باتیں سمجھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ اس صورت میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ ترجمہ پڑھو گے سورۃ البقرہ تو آپ کو لگے گا کہ بہت سارے مضامین ہیں اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کچھ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بات ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کیسے رہی ہے، کنیکٹ کیسے ہو رہی ہے۔ تو کلام کا جو ربط ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں اکٹھی کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کو اپنی حکمت سے چنا ہے، اس کی ساری آیات کو اپنی صحیح جگہ، صحیح مقام پر ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کتاب احکمت آیاتہ، ایسی کتاب جس کی آیات کو ساتھ میں سلایا گیا ہے ایک ساتھ۔ احکام عربی میں کہتے ہیں سلانے کو، اور جو سلائی ہو رہی ہوتی ہے نا اس میں ہر ایک سوئی ایک دفعہ سے گزرتی ہے تو اس کا ایک پورا ڈیزائن بنتا ہے، پیٹرن بنتا ہے، تو ہر جگہ کو ایک پریسائز جگہ سے، خاص جگہ سے گزارنا پڑتا ہے۔ تو ایک ایک آیت چن چن کر کہاں جانی ہے، کیسے جانی ہے، اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ مضمون 20 مختلف جگہوں پہ جا رہا ہے، مختلف سمتوں میں جا رہا ہے، تو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میرے نزدیک سورت کو سمجھنے کے لیے، ان کی آیات کو سمجھنے کے لیے، پہلے اگر انسان ذرا ایک تھوڑا پیچھے ہٹ کے پورا ویو سمجھ لے کہ بات ہو کیا رہی ہے اور کس مقصد سے ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اس کے جو مختلف اجزاء ہیں اور ایک ایک آیت ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ میتھمیٹکس میں کہتے ہیں the whole is equal to the sum of its parts، یعنی اگر آپ کے پاس 4 چیزیں ہیں، آپ کو جمع کرو گے تو آپ کو اس کا ہول ملے گا۔ لیکن لٹریچر میں، ادب میں کہا جاتا ہے the whole is greater than the sum of its parts، یعنی آپ پوری بات سمجھ لو تو اجزاء جو ہیں ان سے اگر ایک ایک چیز سمجھو گے تو وہ پوری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ ایک آیت پڑھ لو گے، اس سے اگلی آیت اس کا جوڑ نہیں پتہ چلا آپ کو، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یعنی ساری چیزیں سمجھو گے تو پھر پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اس لیے آج ایک اوور ویو، ایک اجمالی نظر سے دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کو۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور مزید بات، فاتحہ کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات فاتحہ کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ دوں آج، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ سیدھے راستے پر ہمیں ہدایت دیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس راستے کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ وضاحت کیا ہے؟ کہ وہ راستہ جن پر آپ نے نعمت کی ان کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں تک بات مکمل ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے، اور ان کے بارے میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن نے خود ہی بعد میں جا کے وضاحت کر دی کون ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے۔ یہ نبیوں میں سے ہیں جنہوں نے نبیوں کے کلام کو سچ مانا اور اس پر قائم رہے، ان کی بات کی تصدیق کی، وہ ہیں صدیقین۔ پھر شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اردو میں آپ سمجھتے ہیں شہداء اور صالحین کون ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی ڈیفینیشن دے دی ہے کس پر نعمت کی گئی ہے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں تک تو